السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو پھر آپ نے پڑھا کچھ؟ کیا کل ریڈنگ کی؟ اچھا، کچھ مشکل لگا خود پڑھنے میں؟ اور کس نے کسی کو پڑھ کر سنایا؟ جی، آپ نے کس کو پڑھ کر سنایا؟ پھر کیا ہوا؟ آؤٹ کم کیا تھا؟ اچھا گڈ۔ اور جی، آپ نے کس کو سنایا؟ بھائی کو سن لیا اس نے؟ گڈ۔ پھر کیا کہا اس نے؟ گڈ، بہت اچھا کیا، کیونکہ انہیں کہ کتاب ساتھ لے کر جائیں، کیونکہ خالی اگر لکھ کے لگایا تو ویسے یہ حدیث ہم نشے کے لیے پوسٹر بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ اس کی اویئرنیس عام ہونی چاہیے۔ گڈ جی، آپ؟ الحمدللہ جی، آپ؟ گڈ گڈ، ماشاء اللہ۔ اور باقیوں نے کیا کیا؟ آرام؟ ہاسٹل میں رہنے والوں نے کیا کیا؟ خود پڑھا بس؟ آپ یہ بھی تو کر سکتے تھے نا کہ دو لوگ بیٹھ جاتے، ایک پیرا ایک پڑھتا، دوسرا شخص دوسرا اس کو سناتا، ایک پہلے کو سناتا، پہلا دوسرے کو سناتا۔ تو اس سے یہ ہے کہ پھر انسان زیادہ بہتر طور پر یعنی دونوں کام ہو جاتے ہیں۔ تو کل آپ ایسا ہی کیجئے انشاءاللہ تعالی۔ جی، آپ نے کس کو سنایا؟ جی، یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں خود ہی پڑھنا ہے، خود کو ہی سنانا ہے، تو پھر کسی ریکارڈر میں اس کو ریکارڈ بھی کر کے ذرا اپنا دوبارہ تھوڑا سا سن لیں، کہ جب ہم کسی کی سمع خراشی کرتے ہیں تو کیسا لگتا ہے۔ تو اچھا آئیڈیا ہے، اپنی غلطیاں خود زیادہ پتہ چلتی ہیں پھر۔ جی، اور خیال بھی نہیں آیا کچھ پڑھنے کا یا سنانے کا کسی کو؟ پھر ہو سکا نہیں کچھ؟ جی، آپ؟ گڈ۔ یہ کہتی ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو سنایا اور ان کو سمجھایا کہ آپ نے میرے مرنے کے بعد کس طرح میرے لیے دعا کرنی ہے، انہوں صرف اپنے لیے رونے بیٹھ جاؤ۔ بات تو صحیح ہے۔ اور بک لے کر گئی لیکن ماحول نہیں بن سکا۔ تھوڑی سی آج مزید ایک قدم اور جرت کریں۔ پتہ کیا، جرت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب اچھا موقع ہے، اور وہ آتا ہی کوئی نہیں۔ تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اگر موقع نہیں ملتا، موقع نہیں بنتا، تو انتظار ہی رہے گا۔ پھر کیا کریں گے؟ چلیے آج یہ کر کے دیکھیں، لکھ لیں اپنے پاس، یہ ہوم ورک ہے، کرنا ہے اس کو، اس کے بغیر جان نہیں چھوٹے گی۔ اگر آپ کو اپنا علم پختہ کرنا ہے تو آپ کو کسی کو پڑھانا پڑے گا، سکھانا پڑے گا، سنانا پڑے گا۔ اور صغیرہ گناہوں کے بارے میں کچھ پڑھا کسی نے؟ مائنر سنس کے بارے میں کیا پڑھا؟ جی ہاں، اپنے چھوٹے بچوں کو ایون اگر وہ بہت میچور عمر میں نہیں ہے تو بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے ریڈنگ شروع کریں۔ ایٹ لیسٹ جب وہ یہ دیکھیں گے کہ اس کتاب میں سے کچھ سنایا جا رہا ہے تو ان کا یقین جو ہے نا، ان میں یقین ہی بڑھتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا، ہم بات کرتے ہیں کسی کو، زبانی بتاتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن دوسرا شخص تھوڑا ڈاؤٹ فل بھی ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے بات کر رہی ہیں، کیونکہ عموماً جب ہم کسی کو بتاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا ہے۔ تو پھر جب لکھا ہوا پڑھ کے بتاتے ہیں تو پھر یقین آتا ہے۔ تو ضروری نہیں کہ اپنے سے بڑوں کو یا اپنے برابر والوں کو، اپنے سے چھوٹوں کو بھی آپ سمجھا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ سارا چیپٹر، سارا کچھ، ساری باتیں، کوئی ایک بات بھی جو ان کے لیول کی ہو، ان کو سمجھ آنے والی ہو۔ اگزامپل نہیں آتی؟ جی بالکل، اسی وجہ سے صغیرہ سے بچتے بھی نہیں ہیں۔ چلیے ایک دن اور دیتی ہوں آپ کو کہ مزید جد و جہد کیجیے۔ سوال کیا تھا؟ صغیرہ گناہ کون کون سے ہیں، مثال سے واضح کیجیے، ٹھیک ہے؟ جی، کیونکہ مثال کے بغیر عام طور پر کیا کہتے ہیں، جو کبیرہ نہیں وہ صغیرہ ہے۔ تو کیسے پتا چلے گا؟ جی دوائے شافی میں بھی کبیرہ بتائے گئے ہیں، صغیرہ نہیں بتائے گئے، تو صغیرہ کو مثال سے سمجھنا ضروری ہے۔ جی آپ فرمائیے۔ اس طرح اس کو صغیرہ میں آپ نہیں ڈال سکتے، لیکن یہ ہے کہ جیسے اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتی ہوں۔ زنا جو ہے یہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان کا بھی زنا ہوتا ہے، آنکھ کا بھی ہوتا ہے،
کان کا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پاؤں کا بھی ہوتا ہے. یہ اب جو زنا سے پہلے کے جتنے سٹیپس ہیں نا، یہ کیا ہیں؟ صغیرہ میں آ جائیں گے. اور جب خدا نہ خواستہ ایکچوئل ایکٹ کوئی کرتا ہے تو وہ پھر کبیرہ میجر سن میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر اگر کوئی شخص چوری کا ارادہ کر رہا ہے، کسی کے ساتھ مل کے کوئی پلان کر رہا ہے، تو وہ جو باتیں کر رہا ہے نا، ٹھیک ہے، یعنی چوری سے متعلق جو باتیں ہوں گی، یہ باتیں جو ہیں یہ صغیرہ ہوں گی. جو چوری ہے جو کبیرہ ہوگی. تو یعنی جب میجر سن سے پہلے کی جو جن چیزوں میں انسان انڈلج ہوتا ہے، فضول گفتگو بعض اوقات، یا ایسی چیزیں جو کبیرہ تک لے جائیں بندے کو، یعنی چھوٹے سٹیپس جو الٹیمیٹلی کس پر جا کر اینڈ ہو؟ کسی بڑے گناہ پر اینڈ ہو. جی آپ فرمائیے. جی ہاں، جیسے پانی بیٹھ کر پینے کی بجائے کھڑے ہو کے پینے لگ جانا، الٹے ہاتھ پینے لگ جانا، اور اس طرح کی چیزیں. نہیں تو کیا لکھا ہے انہوں نے؟ جی ہاں، ہر وہ چیز جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ناپسند ہو لیکن اس پر کوئی اسپیسیفک پنشمنٹ نہیں بتائی گئی ہو، کرس نہ کیا گیا ہو، کوئی وعید نہ ہو، تو وہ صغیرہ ہوتے ہیں. یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. مثلا ان اللہ کرہ لکم، ماشاء اللہ، قیل وقال. تو اب یہ کیا ہے؟ کرہ لکم ناپسندیدہ چیز ہے نا، ڈس پلیزنگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو یہ قیل و قال جو ہے فضول باتیں، یہ بھی اس میں آ جاتی ہیں. کثرت السؤال، اضاعت المال، بیکار چیزیں خریدا، ونڈو شاپنگ کرنا، جا کے فضول چیزیں خریدتے چلے جانا. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ اگر آپ روز ایک اس طرح کے کام شروع کر دیں گے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر کثرت کلام ہوگی، بحث مباحثے ہوں گے، فضول خرچی تو خیر بہت بڑی بات ہے، یعنی مال کو ایسے ضائع کر دینا. اچھا، مال ضائع کرنے میں کیا آتا ہے؟ فضول خرچی تو شیطان کے بھائی ہیں، وہ تو بہت بڑی بات ہے. فضول خرچی نہیں ہے اس سے مراد. فضول خرچی از پارٹ آف اٹ، بٹ ناٹ اونلی فضول خرچی. کسی چیز کی ضرورت نہیں تو پیسے ہی لے لینا، وہ بھی ٹھیک تو نہیں، لیکن یہ کہ اس میں وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اضاعت المال میں ہم واقعی توجہ نہیں کرتے. اب میں چند ایک مثالیں دوں گی، پھر آپ ذرا سوچئے. پانی کھلا چھوڑ دینا اور لائٹس آن چھوڑ دینا. پانی کھلا چھوڑنے میں پوری ٹیپ نہ بھی کھلی ہو تو قطرہ قطرہ. اور کھانا ضائع کرنا، تھوڑا سا کھانا اور باقی چھوڑ دینا. درمیان سے کھا لینا اور سائڈ سے کنارے جو ہیں وہ بن میں ڈال دینا. پھر اسی طرح بعض لوگ بریڈ کو کیا کرتے ہیں، سافٹ پیس کھا لیتے ہیں، جو اوپر نیچے کے ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ سیم مٹیریل سے بنے ہوتے ہیں، وہ بھی اسی اوون سے نکلتے ہیں، وہ بھی صرف ٹیسٹ کی خاطر، صرف مزے کی خاطر. جی اپنے کاغذوں کو ضائع کرنا، ان کے اوپر فضول چیزیں لکھنا، یا یہ کہ ایک لائن لکھنی ہے پورا پیج نکال لینا اور ایک لائن لکھ کے اور باقی پھاڑ کے پھینک دینا، یا ایک طرف سے لکھنا اور ایک طرف سے خالی چھوڑ کے پرنٹنگ میں جیسے کاغذ ضائع کرتے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ویسٹیج میں آتی ہے، یہ سب اضاعت المال ہے. اور کہاں ہوتا ہے اضاعت المال؟ مثلا آپ سیب چھیل رہے ہیں تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، کیسے چھیلتے ہیں؟ بہت موٹا چھلکا چھیل دیتے ہیں. اس میں ایک تو یہ کہ وہ وٹامنز وغیرہ ضائع ہو جاتے ہیں، دوسرے اضاعت المال. اب یہ چھلا ہوا جو چھلکا ہے یہ جائے گا کہاں؟ بن میں، ضائع. اسی طرح اور کہاں ضرورت سے زیادہ کپڑے بنوا کے پھر کبھی نہ ان کو پہننا اور نہ کسی کو دینا. جی آپ گڈ. اب آپ دیکھیں نا، آپ کا دماغ کام کرنے لگ گیا. چاول بھگوتے ہیں اور دھونے میں بہت سے پانی کے ساتھ ہی بہا دینا. کیا ہم ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کا دن میں خیال کرتے ہیں، سوچتے ہیں؟ اب آپ خود سوچئے کہ اگر روزانہ آپ ایک سرٹن اماؤنٹ آف رائس اسی طرح ضائع کرتے جائیں پھر کیا ہوگا اینڈ آف دا ڈے؟ ایک مہینے میں کتنے ہو جائیں گے کہ جن کو ایک شخص پیٹ بھر کے کھا بھی سکتا ہے. فیشن کی خاطر گلاس میں جوس یا پانی یا دودھ چھوڑ دینا. ہر روز ایک گھونٹ بچائیں آپ. کہاں بات جاتی؟ کیونکہ چھوٹے چھوٹے اکٹھے ہو کر بہت زیادہ بن جاتے ہیں. جی آپ ایک کپ دھونا ہے، ایک چمچ دھونا ہے تو کتنا کھولتے ہیں پانی؟
اچھا بہت سے لوگ ٹوتھ برش کرتے وقت، یہ تو اکثر لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ ٹیپ کھلی چھوڑتے، 5 منٹ اگر برش کر رہے ہیں تو 5 منٹ ٹیپ کھلی رہے گی. آپ کو پتا 5 منٹ تو بالٹی بھر جائے. اگر آپ اس پانی کو ناپیں کس قدر آپ ریسورس ضائع کر رہے ہیں. اور جی چھوٹا چھوٹا صدقہ ہو جاتا ہے. یہ مجھے یاد کرا رہی ہے کہ جب میں روٹی بناتی تھی تو میں اپنے ہاتھوں کے آٹے کو بھی پانی میں نہیں دھوتی تھی، اس کو اتار کے، تو پھر وہ سوکھا آٹا جو روٹی پکاتے وقت اڑ جاتا ہے نا، اس کو اکٹھا کر کے اس کے ساتھ ملا کے تو وہ چڑیا کو ڈال دیتی تھی. ایک برتن میں رکھا ہوا تو اسپیشل اس کام کے لیے کہ وہ ادھر ادھر نہ جائے، کیونکہ اگر ادھر ادھر بکھرا تو وہ گیا. پھر ہم کیا کرتے ہیں، کپڑے سے پوچھتے یا پانی سے بہا دیا، ختم. اب آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن ایک ذرہ نیکی جو ہے وہ بھی کام آئے گی نا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. تو ہم کہتے یہ کیا کنجوسی، اس کا کیا کرنا. اچھا اسی طرح بعض لوگ جیسے دودھ ابالتے ہیں اور بعض اوقات دودھ اچھا والا نیچے ہوتا ہے، اس کو ایک دفعہ پانی اور ڈال کے اسے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے نیچے کھنگال کے. لیکن اس کو کھانا ڈالیں گے بس ایسے الٹا لیں گے اور کتنا کتنا کھانا برتن میں لگا رہتا ہے اور اس کو پانی کے نیچے رکھ دیتے ہیں. جی جی 1 کپ چائے بنانی ہے تو 1.5 کپ پانی ڈال دیں گے. اچھا پانی کو ابالیں گے بھی، وہ ابلا ہوا پانی پھر باقی پھینک دیں گے. بھئی ابالنے پہ آپ کی گیس خرچ ہوئی ہے اور گیس کی کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، تو پھر ضرورت کے وقت نہیں ہوتی چیز. جی بس گرمیوں میں پنکھا، سردیوں میں ہیٹر چلے جا رہا ہے. یہ سب چیزیں کس وجہ سے؟ محض سستی. اور سستی کس چیز کا دروازہ کھولتی ہے؟ شیطان کا. کیونکہ اس سستی میں ہم وہ کام کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں. اگر ہم صرف یہ یاد رکھیں نا، ان اللہ کرہ لکم، اللہ نے تمہارے لیے ناپسند کیا ہے. قیل وقال وکثرت السؤال واضاعت المال. استعمال کریں جتنا بھی کریں، اس میں ممانعت نہیں ہے. اپنی ضرورت پوری کریں، بندوں کی ضرورت پوری کریں. پھر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات نہانے میں ہم بہت غیر ضروری پانی استعمال کرتے ہیں، وضو کے لیے غیر ضروری پانی استعمال کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے بھی کتنے پانی کی سنت جاری کی. جی اب آپ دیکھیں کہ ایون اگر آپ دریا پہ بھی بیٹھے ہو تب بھی ضائع نہ کرو. تو مال کا ضائع کرنا، ریسورسز کا ضائع کرنا، آج دنیا میں کس قدر مسائل ہیں انوائرمنٹ کے. پولوشن کا مسئلہ کس وجہ سے؟ پانی کے ذخائر کم ہو رہے ہیں اور بہت سی چیزیں کم ہو رہی ہیں یا مس یوز ہو رہی ہیں. جتنا فتنہ فساد ہے، وہ آتا نا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ سمندر اور خشکی میں فساد پھیل گیا لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے اپنے کیے کی وجہ سے. تو پھر اگر مصیبتیں اور مشکلات آتی ہیں تو کیوں آتی ہیں؟ کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. وہ آتا نا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جی آپ جی خطا بالکل. جی ہاں جیسے کوئی غلطی ہو گئی آپ سے، ارادہ نہیں تھا بس ہو گئی آپ سے نا، تو وہ بھی پھر یعنی چونکہ آپ کی نیت نہیں تھی وہ کرنے کی اور آپ سے وہ غلط کام ہو گیا. ایک تو نا ارادہ ہو اور پھر اس کے بعد آپ کا دل بھی چاہتا اور پھر آپ موقع کی تلاش میں ہو، وہ الگ ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ آپ کچھ ایسا تھا نہیں، مثلا بات کچھ تھی اور آپ نے کچھ اور بیان کر دی جبکہ آپ کا ارادہ نہیں تھا وہ اس طرح بیان کرنے کا، بھول ہو گئی. اب دیکھیے فضول گفتگو تو ویسے ہی منع ہے، اور اگر اس کو فون پر کیا جائے اور فون کارڈ خرید کر تو اس میں 2 گناہ ہو گئے. ایک فضول گفتگو ہو گئی اور دوسرا اضاعت المال ہو گیا. جی اچھا اسی طرح ایک اور چیز، 5 روپے کی چیز لینی ہو اور 50 روپے کا پیٹرول خرچ کر کے بندہ جائے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے گاڑیاں دوڑاتا رہے بغیر مقصد کے. جی شابش. یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ صغیرہ گناہوں پر اگر اصرار کیا جائے تو وہ کبیرہ بن جاتے. یعنی چھوٹی چھوٹی غلطیاں جن کو انسان غلطیاں ماننے کو تیار نہ ہو اور کیے چلے جائے اور ہٹ دھرمی سے کیے چلے جائے تو وہ چھوٹے بھی بڑے بن جاتے. جی حسد از کبیرہ. جی وہ اس صورت میں کہ جب انسان پوری کوشش کر چکے اور کچھ اثرات دل میں باقی رہ جائے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو نزع کا مطلب ہوتا ہے کھینچ کے نکال دینا، تو وہ نکال دیے جائیں گے. جی بالکل.
جب ہم باتیں فضول کرتے ہیں تو ہماری انرجی لگ رہی ہوتی ہے. اسی طرح بیکار کے کاموں میں وقت ضائع کر رہے ہیں تو ہماری انرجی لگ رہی ہے، تو وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. جی بالکل. یعنی کل جب میں نے صغیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا تو میجورٹی نے کبیرہ گناہ بتائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کبیرہ گناہوں کے بارے میں کانشیس ہی نہیں ہیں، ان کو بھی ہم صغیرہ سمجھے ہوئے ہیں جبکہ وہ کبیرہ ہیں. تو صغیرہ کو تو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں یہ سب بحث مباحث سے، فضول گفتگو اور مال کا ضائع کرنے میں عام طور پر مبتلا ہے، لیکن ہمیں کبھی احساس بھی نہیں ہوا کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں یا یہ غلط ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ کہیں سے آپ کو پوری لسٹ نہیں بھی ملے گی تو بھی کیا ہوگا، آپ کا دل آپ کو بتا دے گا. الاثم ما حاک فی نفسک، گناہ کیا ہے جو تیرے دل میں کھٹک جائے اور تم ناپسند کرو کہ یہ لوگوں کو کہیں پتہ نہ چل جائے. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ لوگوں سے چھپا کے کرنا چاہتے ہیں صرف اس ڈر سے کہ پھر آپ کا امپریشن خراب ہو جائے گا. تو امپریشن خراب ہونے کے ڈر سے جو چیزیں آپ چھپاتے ہیں وہ بھی پھر کوئی نیکی میں شمار نہیں ہوتی، نیک کاموں میں نہیں لکھی جائیں گی وہ. تو یہ صغیرہ گناہی کی تعریف ہے ایک طرح سے، کیونکہ کبیرہ گناہوں کی تو لسٹ بتا دی گئی نا قرآن میں. تو صغیرہ میں کیا آ جائے گا پھر؟ دل کی کھٹک، جس پہ دل بے چین ہو جائے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر آپ اپنے آپ کو تعویلیں دے کے سمجھاتے نہیں، وہ کہیں لکھا ہوا تو کوئی نہیں، میں نے کہیں پڑھا تو نہیں کہ غلط ہے، تو کیا ہوا، اور لوگ بھی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو آپ اپنے ضمیر کو سلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ درست نہ ہوگا. جی صلی اللہ علیہ وسلم. نتائج سے پہلے ہی کہ میں نے یہ گفتگو اس طرح کیوں کی. جی دیکھیں ہمارا تو ضمیر ہی سویا ہوا ہے نا، ہم غلطیاں کریں بھی تو اپنے آپ کو خود ہی تسلی دے دیتے ہیں. اللہ نے احساس ہر انسان کے اندر رکھا ہے لیکن ہم اس احساس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے. چلیے آگے چلیں. جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں جی بالکل. یہ پہلے بھی ایک دفعہ گفتگو ہوئی تھی کہ جو بھی آپ کا وقت گزر رہا ہے، یا آپ اس میں اچھا کام کریں یا آپ اس میں کوئی برا کام کریں یا آپ اس کو ضائع کر رہے ہیں. تو اگر مال ضائع کرنا برا ہے تو وقت ضائع کرنا نیکی تھوڑی ہوگا. جی آپ بالکل. پبلک پراپرٹیز کو مس یوز کرنا جیسے واش رومز ہیں یا اور اسی طرح، بالکل سنتوں کو مستقل طور پر ترک کر دینا، یعنی گندگی پھیلانا، راستوں میں گندگی پھیلانا، لوگوں کو، یعنی کہ کوئی بھی ایسی چیز جس سے لوگوں کو کراہت ہو، تکلیف ہو، یعنی وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، ان کے علاوہ وہ باتیں جو لوگوں کو تکلیف دیتی ہیں، اذیت دیتی ہیں. کوئی سو رہا ہو تو اس کے پاس بیٹھ کے باتیں کیے چلے جانا، لائٹ آن کر دینا، دھڑ سے دروازہ بند کر دینا، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اذیت دینے والی ہیں دوسروں کو. جی ہاں بالکل. جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ 40 دن سے زیادہ جو ہے بال اور ناخن وغیرہ جو ہیں ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اب بہت سارے لوگ فیشن کی خاطر لمبے لمبے ناخن رکھے رکھتے ہیں، کاٹتے ہی نہیں، پورے نہیں کاٹتے. اگر کاٹیں گے تو ہلکے پھلکے ان کو تراش لیں گے لیکن کاٹیں گے نہیں. جی یہ بات شیئر کرنے کی کہہ رہی تھی جس طرح انہوں نے کہا کہ ماحول نہیں بنتا. تو کل ہم سب فرینڈ جو ہے وہ پنڈی شاپنگ کرنے جا رہے تھے، تو ویسے میری روڈ پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے لیکن وہ بہت فائدہ مند ثابت ہوا. وہ بالکل بھی میری بات نہیں سن رہی تھی اور میں یہ بک ساتھ لے کے گئی تھی اور میں صرف جسٹ اپنی ریڈنگ کر کہ ایک نے مجھے دیکھا تو اس نے کہا کہ رک جاؤ وہ کیا پڑھ رہی ہے ہم اس کو سن لیتے. تو میں نے ان کو سب کو مطلب کتنا اچھا موقع اللہ تعالیٰ نے خود ان کے دل میں ڈالا اور میں نے ان سے ساری یہ باتیں شیئر کی. اور مجھے پھر گھر سے فون آیا کہ آیا کو بھی طبیعت ٹھیک نہیں تم وہاں جاؤ. اور جب میں وہاں گئی تو میری مدد وغیرہ سب تھی، عیادت کرنے کا بھی ایک ثواب ملا اور وہاں جب گئی تو مجھے وہاں بھی جا کے اس کو شیئر کرنے کا. ویری گڈ، ماشاء اللہ، بہت اچھا. تو میرے خیال سے کہ ماحول انسان کو خود بنانا پڑتا ہے، ماحول بنانا پڑتا ہے. پڑھ ہی رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال. بالکل انہوں نے بڑی اچھی ٹپ بتائی ہے ماحول بنانے سے متعلق کہ بعض اوقات آپ کسی کو نہیں بھی کہہ سکتے یا ماحول نہیں بھی بنتا تو آپ خود پڑھنا شروع کر دیں کہ جب آپ پڑھنے لگیں گے تو پھر سب کو تجسس بھی ہوگا کہ یہ تم کیا پڑھ رہی ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا ایک دوسرے کو چپ کرائے کہ وہ کچھ پڑھ رہی ہے تو اسے پڑھنے دو. اور پھر یہ کہ لوگ بعض اوقات رسمن تکلفن بھی پوچھ لیتے ہیں کیا پڑھ رہی ہیں آپ، تو جب کوئی خود پوچھے گا تو کتنا اچھا موقع ہوگا بتانے کا. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب بھی کوئی مشکل لگنے لگے نا کوئی چیز، جب بھی نہ ہو پا رہی فوراً اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگے کہ اللہ تعالیٰ آپ ان کے دل میں ڈالیں، آپ موقع پیدا کر دیں، آپ آسانی کر دیں، مجھے کرنا ہے بس آپ مجھ سے کروا لیں، تو آپ دیکھیں ہو جائے گا انشاءاللہ. اصل بات یہ کہ آپ کی تڑپ کتنی ہے نا، آپ کیا چاہتے ہیں.
کوئی بہت بڑا سٹیج لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی نیکی پہنچانے کے لیے. جی ڈرائنگس، ہاتھ سے خود ڈرا کرنے کی بات آ رہی. کیمرہ اور ہاتھ کی ڈرائنگ میں فرق ہے. کیمرہ تو ایک عکس ہے، لیکن ہاتھ کی ڈرائنگ یہ ہے کہ انسان ایک طرح سے تخلیق کر رہا ہے، تو اس کی شدت زیادہ ہے. جی پلانٹس ڈرا کر سکتے ہیں، یعنی کہ نان لیونگ تھنگز آپ ساری ڈرا کر سکتے ہیں، صرف جاندار چیزیں نہیں جن میں جان ڈالی جائے گی. ٹھیک ہے، ان دونوں میں فرق ہے. اور ہاں اب کیمرے سے اگر اس کی کسی حد تک اگر کوئی رخصت ملتی تو پھر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت انسان یہی شغل اختیار کر لے اور پھر اس میں خوب خوب انسانوں کی اور وہ تصویریں کھینچ لے. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کہاں وقت ہوتا ہے کس کے پاس کہ وہ سارے البم پرانے نکال کے دیکھے. بور نہیں ہوتا انسان؟ کیا ذوق ہے. یہ بھی دراصل سیلف پروجیکشن یا خود سے محبت، عجب یا خود نمائی کا ایک جذبہ ہوتا ہے. بیسیکلی 3 لفظ میں نے یوز کیے ہیں، کون سے لکھ لیں؟ سیلف پروجیکشن، خود نمائی تو ایک ہی چیز ہو گئی، اور خود پسندی، عجب. اصل میں جو آپ تصویر میں ہوتے ہیں نا وہ آپ حقیقت میں نہیں ہوتے. تصویر جو ہے وہ حقیقت سے زیادہ خوبصورت لگتی. تو اس طرح بھی وہ ایک اپنے آپ کو ذرا جھوٹی تسلی دیتے رہتے ہیں.